बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। रमज़ानुल मुबारक की इन मुक़द्दस घड़ियों में रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन क़ुर्ब रमज़ान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शफ़ीक़ुर रहमान हसन हाज़िर है। आज हमारे स्टूडियो के अंदर मेहमान बने हैं हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ शाह साहिब और हमारे अज़ीम नात ख़ां बरादर मुकर्रम मोहम्मद वक़ास रज़ा क़ादरी साहिब। हम आपको समीमी क़ल्ब से खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु के पाक और मुक़द्दस कलाम से हम शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم۔ तिलावत कलाम पाक से हमारे आज के प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका। अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत देता हूँ हमारे नहायत ही बरादर मुकर्रम नहायत ही मोहब्बतों के लायक जनाब मोहतरम मोहम्मद वक़ास रज़ा क़ादरी साहिब। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नज़राना अक़ीदत पेश फरमाएँ। जी वक़ास भाई। हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुज़ूर मेरी तो सारी
سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ اور سماعت فرمائیے شروع پہ میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب محترم محمد وقاص رضا قادری صاحب۔ آئیے ناظرین، آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پیر سید ڈاکٹر محمد صدیق شاہ صاحب بخاری آپ تشریف فرما ہے۔ ہم آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ ناظرین اکرام، دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس معاشرے کے اندر رہنا کس طرح سے ہے، لوگوں کے ساتھ، سماج کے ساتھ ملنا کس طرح سے ہے، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا ہمارا انداز کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ ہمارا دین اسلام ہمیں سارا کچھ سکھاتا ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روح سے خیر خواہی اور ہم، یعنی حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج دیکھیں کہ ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر روز بروز ایسے جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ہم مواقعات مدینہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ان کے اندر خیر خواہی کا ایک علیحدہ ہی جذبہ تھا کہ وہ آپس میں رشتہ داریاں بھی نہیں تھی، جانتے بھی نہیں تھے، ایک علاقے کے بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو آپس میں دین اسلام نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اور جب حضور کی زبان سے نکل گیا
تو پھر انہوں نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ناظرین کرام، ہم اپنے موضوع کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور سماجی خدمت کا بیان موجود ہے؟ چونکہ کوئی بھی چیز ہے آج کل لوگ کہتے ہیں جی ہمیں قرآن سے دکھائیں، ہمیں حدیث سے دکھائیں، تو یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ خیر خواہی جو ہے، اس کا کیا اللہ کے قرآن میں ذکر ہے؟ وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ محترم شفیق الرحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کے چینل والوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے ایسے نکمے بندے کو مدعو کیا۔ تو آپ نے بہت ہی اہم سوال بھی دیا اور آج مجھے بہت ہی اہم ٹاپک دیا، جو عام طور پر ایسے ٹاپک کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ وہ لوگ عام جمعۃ المبارک کے خطبات میں بھی ایسے لوگ نہیں، یعنی کہ وہ خطبات نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بے راہ روی بہت زیادہ ہے آج کل۔ لیکن آپ نے جو موضوع بیان کیا نا خیر خواہی، کیا اس کا ذکر قرآن میں؟ مجھے یہ بتائیں، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دیا، اور خیر خواہی بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ دیکھیں، ہمارا جو دین ہے یہ صرف اور صرف مسجد کا دین نہیں ہے، یہ بازار کا بھی دین ہے، یہ باہر کا بھی دین ہے، اندر کا بھی دین ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جہاں ایک فرد پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہاں پورے معاشرے پہ بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، ایک فرد سے تو ظاہر بات ہے معاشرہ نہیں ملتا، جب فردوں سے ملتے ہیں، افراد سے ملتے ہیں، تو یہ پھر ایک سوسائٹی بنتی ہے، معاشرہ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں، بلائی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ بھی بیان کر دیا کہ برائی کے کام میں، برے کاموں میں ساتھ نہیں دینا، نیکی کے کاموں میں ساتھ دینا ہے۔ جب آپ نیکی کے کاموں میں ساتھ دیں گے تو لہٰذا پھر کیا ہوگا؟ پھر معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ ہم اگر برے لوگوں کو چھوڑ دیں گے، ظاہر بات وہ خود بخود ہی جب ان کی برائی کی طرف جائے گا ہی نہیں، تو پھر معاشرہ ایٹومیٹکلی طور پہ اوپر جائے گا۔ یعنی قرآن نے کہا ہے کہ بر اور تقوی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، اور ساتھ میں جن چیزوں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا ہے اس کو بھی بیان فرما دیا، بالکل بیان کر، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بر اور تقوی جو اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو باقی ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہمارے ذہن میں بس یہ آتا نا کہ مسجد کو چندہ دے دیں، مدرسے کو چندہ دے دیں، بس یہی بھلائی ہے، یہ مسجد تک یہی دین ہے۔ نہیں، اسلام تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ غریب ہے، اس کا کیا حق ہے، آپ کا ہمسایہ اس کا کیا حق ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ جبریل جتنی بار بھی آئے نا، ہر بار مجھے پڑوسی کے حقوق کے متعلق ضرور بتایا، اور مجھے اس بات پہ خدشہ ہونے لگا کہ یہ کہیں وراثت میں حصہ دار نہ بن جائے۔ یہ اتنے حقوق ان کے صرف اور صرف پڑوسی کے نہیں، پورے معاشرے کے، آپ جہاں بھی جائیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ قیامت کے دن جو سب سے جس کو اعمال میں تولا جائے گا نا، وہ اخلاق کو تولا جائے گا۔ جس سرکار نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ مومن اچھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ قرآن کی روشنی میں آپ نے جو ہے خیر خواہی کا بڑا اہم جو ہے وہ موضوع تھا، اور یہ مشکل موضوع بھی تھا، آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس کو بیان فرمایا۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمیں یہ بتائیے کہ بہترین انسان اور بہترین کام کون کون سے بیان کیے گئے ہیں؟ جی دیکھیں، آپ نے بہت پیارا سوال کیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف قرآن کو دیکھیں، حدیث پاک کو نہ دیکھیں۔ ہم نے تو پتہ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے، سارا کچھ ہمیں اٹھنے کا، بیٹھنے کا، ملنے کا، برتنے کا طریقہ ہی سرکار کی سنت سے ملا۔ یعنی حضور نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ دیکھیں نا، میں تو اکثر بیانات میں بھی یہی کہتا ہوں، لوگ تو کہتے ہیں بھی ڈائریکٹ مالک کی بارگاہ میں جائیں، مجھے یہ بتاؤ یہ قرآن کس نے بتایا؟ حضور نے کہا یہ جو کتاب ہے یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا قرآن ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جو کمرہ ہے نا جس پہ غلاف ہے یہ خانہ کعبہ ہے، ہم نے مان لی یہ خانہ کعبہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ہم نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے۔ لہٰذا پورے قرآن کی تشریح ہی حضور کی زبان سے ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں ہو تو حدیث مصطفیٰ اس کی وضاحت نہ کرے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سے آپ نے جو سوال کیا، اسی موضوع پہ چلے کرتے ہیں، آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سرکار کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، طبرانی نے اس کو معجم کبیر میں لکھا ہے، بڑے کہتے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کے اس نے بڑا ہی خوبصورت سوال کیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے دیکھیں کتنا خوبصورت سوال ہے، اور پھر آگے سے جواب بھی کتنا خوبصورت ہے۔ سوال کرنے والا صحابی ہے، وہ کہتا ہے احب الناس ای الناس احب الی اللہ، یا رسول اللہ لوگوں میں کون سا ایسا اچھا انسان ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے؟
اللہ کو زیادہ پسند انسان کون سا ہے یہ کہہ لیں. تو سرکار علیہ السلام نے بہت ہی پیارے انداز میں اس کا جواب ارشاد فرمایا. فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. فرمایا اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے, جو لوگوں کو زیادہ فائدہ دیتا ہے, وہ اچھا انسان ہے. یعنی کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. دیکھیں نا, اگر کسی کو تنگ کرے گا تو وہ اچھا انسان تھوڑی. کہاں سے ہوگا. اور اعمال کے بارے میں بھی دیکھیں, انسان ہونا اکیلا نہیں, اچھے اس سے اعمال بھی سرزد ہونے چاہیے. اب اسلام نے اور حدیث مصطفیٰ میں ہمیں ہماری کیسے رہنمائی کرتی ہے. اس موقع پہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس بندے نے, اسی نے سوال کر لیا نا جس نے کہا یا رسول اللہ اچھا انسان کون ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ, یا کون سے اعمال اچھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اب سرکار علیہ السلام کا فرمان سنیے اور جھومیے گا, اور رمضان المبارک کے مقدس ساعتوں میں اس کا لطف لیجئے گا. سرکار علیہ السلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرورا تدخلہ علی مسلم. فرمایا مسلمان وہ ہے جو اچھے اعمال وہ ہیں جو کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنا. آج کل دیکھیں ہر بندے کتنا اداس ہے اور پریشانی ہے, کسی کے اوپر قرضہ ہے, کسی کے اوپر کچھ ہے, کسی کے اندر دوسرے معاملات ہے. اسلام کہتا ہے آپ نے بس کسی کا دل خوش کرنا ہے, دل خوش کر دیا اور ایسے اعمال کرنے جس سے لوگ راضی ہیں. یعنی اس کو حوصلہ دے دیا, حوصلہ دینا بڑی بات ہے. اگر یہ اتنی طاقت ہے تو اس کی خدمت کر دی, خدمت کر, یار تمہارے اوپر قرضہ یہ تھوڑا سا حصہ میری طرف سے ڈال. لیکن اگر نہ کر سکے دو منہ میں زبان تو ہے نا, دو جملے بول دے جس سے حوصلہ افزائی مل جاتی ہو جائے. جی بالکل ماشاءاللہ جی, بہت اچھے انداز سے آپ نے حدیث پاک کی روشنی میں بھی یہ بیان کیا. یہ ہمیں بتائیے کہ خیر خواہی اور سماج کی خدمت کا ایمانی تقاضا کیا ہے, چونکہ اصل چیز تو ایمان ہے نا جی, اور ایمان ہی کی وجہ سے ہمارا دین جو ہے وہ مضبوط ہے. اور ایمان ہمارا جو ہے وہ جتنا پختہ ہوگا اتنی ہم دین کے اوپر عمل کریں گے, اتنا ہمارا دین کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوگا. ایمان کا کنسیپٹ جو ہم لیتے ہیں نا, وہ اس چیز پہ لیتے ہیں کہ مثال کلمہ پڑھ لیا یہ ایمان ہو گیا, فرشتوں پہ ایمان لے آیا یہ ایمان ہو گیا, بس یہ مسجد میں چلے گا یہ ایمان ہو گیا. نہیں, دیکھیں عبادات کی قسمیں ہیں, دو عبادات ہیں, یعنی کہ اس کی ٹرمز ایسی ہیں کہ پہلی ٹرم یہ ہے کہ حقوق اللہ, جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, ٹھیک ہے, مسجد نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یہ حقوق اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے, وہ بھی ہم نے ادا کرنے. ایک عبادت کی ایک قسم ہوگی. دوسری قسم کس کے ساتھ ریلیٹ کر دی, فرمایا وہ حقوق العباد کے ساتھ, یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ بھی ایک عبادت ہے. اللہ, اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ کو تو ہر بندے کو یہ حدیث آتی ہے لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سرکار علیہ السلام کے حدیث پاک ہے کہ پورا جتنے مومن ہے نا, مومن یہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم اس میں, ایک آنکھ اگر دکھ رہی ہے تو پورے رات پورا جسم اس کے ساتھ جاگتا ہے. ایسی ہوتا ہے نا, یہ تو نہیں ہوتا کہ آنکھ درد میں مبتلا اور پوری باڈی بے حس ہو کے رہے. لیکن جی جو کشمیر کے مسلمان ہیں, بالکل شام کے مسلمان ہیں, برما کے مسلمان ہیں, تو ان کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, لیکن ایمان والا رشتہ ہے, ایمان والا رشتہ ہے. اب اس کے بارے میں سرکار کیا فرماتے ہیں, جی, اور ہمیں تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس یہ بات نکل چکی ہے بالکل کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کا تعلق ایسے جیسے جسم کا حصہ ہوتا ہے. سنیے گا اس کے بارے میں حدیث پاک, سرکار مجمع الزوائد میں اس پہ بہت آسان انداز میں سرکار علیہ السلام نے اس کو واضح کیا. سنیے گا, من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منہم. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مومن کا اہتمام نہیں کرتا, اس کے احوال کا پتہ نہیں کرتا, یعنی کہ بے حس ہو کے رہتا ہے, فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ ہم میں سے نہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب کیا کریں کہ وہ کشمیر والے تکلیف میں مبتلا, ہمیں درد کا احساس ہی نہ ہو, ہم خاموش رہیں, ہمارے کھڑے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں ہمارے یہ کہ ہم ان کی مدد کریں. تاریخ دان بھی لکھے گا نا, کوئی ایسی قوم بھی تھی جس کے پاس سارا کچھ تھا لیکن وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو نہیں, یعنی کہ وہ ظلم سے نہیں بچا سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, آپ بھی کریں, میں بھی کرتا ہوں, ناظرین بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کے, برما کے مسلمانوں کے, جہاں جہاں بھی مسلمان تکلیف میں, اللہ تعالیٰ سب کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کریں. یہ بتائیے کہ یہ جو خیر خواہی ہے, ہاں جی, کیا یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتی ہے؟ بے شک یہ عبادت کے زمرے میں آتی ہے. جی, اس کے حدیث پاک سرکار کے ایک بڑے ہی پیارے صحابی ہیں, میں نام لوں گا تو سارے بندے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ وہ کون سے صحابی ہیں. حضرت ان کا نام ہے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. سرکار علیہ السلام, ہاں میزبان رسول, جس طرح آپ اس محفل میں میرے میزبان بنے ہوئے ہیں تو وہ تو میزبان مدینہ ہے, سرکار کے میزبان ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں, سرکار علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ ہر بندے پر نہ روزانہ صدقہ کرنا لازمی ہے. اچھا, حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے,
کہنے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ تو صدقہ نہیں روز دے سکتا، غریب بندے بھی ہیں، تو ہم کیا، اور اس حدیث پاک سے یہ بھی کنسیپٹ کلیئر ہوگا کہ ہم صرف صدقہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کسی کو گوشت بار کے دے آؤ، ٹھیک ہے، کسی کو مرغی دے آؤ، یہ صدقہ ہے۔ اب دیکھیے سرکار علیہ السلام نے اس کو عبادت بھی خیر خواہی کو کیسے قرار دے دیا، اور صدقات کی ایک بڑی ڈیفینیشن کھل کے واضح کر دی۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جب یہ سوال کیا نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان کیوں ہوتا، تو ایک بار سبحان اللہ بول صدقہ اتر جائے گا، یہ سبحان اللہ بولنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بول تیرا صدقہ اتر جائے گا، لا الہ الا اللہ بول تیرا صدقہ اتر جائے گا، اور فرمایا رستے میں سے کانٹا اٹھا دے اس سے بھی تیرا صدقہ اتر جائے گا، اور اپنی پنڈلیوں کے زور سے، اپنے پنڈلیوں کے زور سے تجھ نے کسی کو بار اٹھا، یعنی کہ اٹھا دیا، یعنی کہ اس کا وزن اس کے ساتھ اٹھا دیا، یعنی کہ ہیلپ کر دی اس کی، تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور کسی کے کام آ جانا یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات سنیے گا، اس حدیث پاک میں آخر میں سرکار نے فرمایا کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ تو صدقہ عام ہے۔ اب ہم صدقے کو جو چھوٹا سا مائنر جو مائنڈ ہمارا تھا نا کہ وہ جو گوشت دے دیا صدقہ اتر جائے، نہیں، کسی کا آپ کے پاس کچھ نہیں، اللہ کی تسبیح تو ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کلمات لا الہ الا اللہ تو پڑھ سکتے ہیں، اور کسی مومن آئے اس موضوع کے حوالے سے بھی، مومن آئے اس کو خوش تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کچھ دے نہیں سکتے، آپ کے پاس اچھے الفاظ ہونے چاہیے، ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جس سے کسی کا دل نہ دکھے، اس کا دل باغ باغ ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ جی ناظرین کرام، ہم یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شاید ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک کی خوشی کے لیے ہم دوسرے کو غم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر جگتوں کا سلسلہ چلا ہوا ہے، ایک کی بےزتی دوسرا خوش ہوتا ہے، یعنی کسی کو خوشی دینی ہے تو شرعی حدود و قیود کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ آپ نے بہت ہی اہم سوال کر دیا۔ سرکار علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جو لوگوں کو جھوٹ بول کے ہنساتا ہے نا وہ رو رو کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ بلکہ یہاں تک کہ میرے مطالعے سے گزرا ہے کہ وہ جب جنت کے دروازے کے پاس آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ کتنا بڑا دیکھے نا، پھر وہ دوسرے پہ جائے گا، یعنی 8 دروازے بند کر دیے جائیں گے کہ تو دنیا میں لوگوں کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا، آج تیرے ساتھ مذاق۔ یہ دیکھیں آج کل نا پرینک ویڈیو چلتی ہے، جی یہ کہ جی دھوکہ کرنا، جی، اور مسلمان وہ دھوکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے، یار وہ کریں جن کا اللہ پہ یقین نہیں، وہ کریں ان کا کوئی نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ مومن تو ایسا نہ کریں کہ کسی دھوکہ، اور کسی کو دھوکہ دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ گناہ گار تو ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آخر میں چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، آپ ہمارے ناظرین کو خیر خواہی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آج کل تو اگر بندہ مومن ہے نا تو خیر خواہی کے ہر قدم قدم پہ بندے کو نیکیاں ملتی ہیں کرنے کو۔ سب سے پہلے ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلام کو عام کرو، جی سلام کو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے جو سرکار علیہ السلام سے سنا، سب سے پہلے یہ سنا کہ سرکار علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہر کسی کو جانو یا نہ جانو اس کو سلام کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ سلام کو عام کرنا، اس سے یعنی کہ قربتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں مٹتی ہیں۔ ایک تو سلام عام کرنا چاہیے، دوسرا لوگوں کے غموں میں شریک ہونا چاہیے۔ اور آج کل یہ بھی یہ کہہ لیں کہ عجیب سی بات ہے، لوگ صرف کیمرے میں آنے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی کہ اظہار ہمدردی دکھاتے ہیں اور آگے پیچھے اس کا خیال نہیں کرتے۔ مثلا نماز جنازہ ہے یا کوئی فوت ہو جائے تو دکھلاوے کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہائے ہائے، دیکھیں ریاکاری شرک اصغر بھی اس کو کہا گیا ہے، اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ کاش ہم مخلص مومن بن جائیں اور خیر خواہی کا ہمارے اندر ایسا جذبہ ہو جائے پتہ بھی نہ چلے۔ اگر میں آپ کو ایک نسخہ دے دیتا ہوں جی ماشاءاللہ، کہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں نا تو آپ غریبوں کی چھپ چھپ کے مدد کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، امام حسین کے شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کا وصال ہوا نا تو جب آپ کو غسل دینے لگے تو کیا ہوا کہ آپ کے جسم اطہر پہ نشان تھے بوریوں کے۔ اچھا، پتہ چلا کہ یہ کس کے نشان ہے، پتہ یہ وزن اٹھانے کے، وزن اٹھایا کرتے تھے آپ۔ اچھا، تو جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ایسے 300 گھر ایسے تھے جو بعد میں پتہ چلا جن کو آپ راشن دیتے تھے، جنہیں خود اپنے کندھوں پہ اٹھا اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اللہ۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن ہے، جی کورونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں، ہم جو بازاری لوگ ہوتے ہیں نا جن کے وہ مانگت جی جی، ان کو دیتے ہیں،
جی یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے آج کل وہ سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی ہے. ہاں جی یہ نہیں کرنا چاہیے. غریب کی عزت کو جو ہے وہ مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تماشا نہیں کرنا چاہیے. کہیں کبھی سوچیں کیا ہم بھی اس جگہ پہ ہوں تو پھر کیا بنے گا. بالکل ہم بھی اس جگہ پہ ہو سکتے ہیں. بالکل مال کے قریب ہمیں عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ. ماشاءاللہ. ناظرین آج کے ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہمیں بہت اپنا قیمتی وقت دیا عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پیر سید ڈاکٹر محمد صدیق شاہ صاحب. جاتے جاتے ناظرین ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. تو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے نہایت ہی برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد احسان ریاض قادری صاحب کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. اور کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھے. کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھے. ٹھہرو 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 کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے. اور دونوں عالم میں کوئی آپ سا کاری نہیں. دونوں عالم میں کوئی آپ سا کاری نہیں. نوک کے سائے میں قرآن سنانے والے. نوک کے سائے میں قرآن
سنانے والے اور جو ہی طیبہ سے میں لکھ لوں تو کہے یوں آقا جو ہی طیبہ جو ہی طیبہ جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہے یوں آقا لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے۔ اور علامہ شفیق صاحب دیکھیے مقطع میں شاعر الحمدللہ ہمارا عقیدہ بیان کرتا ہے کہ دل میں دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے حاکم، دل میں دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے حاکم، آ گئے قبر میں بھی ہم کو بچانے والے، آ گئے قبر میں بھی ہم کو، آ گئے قبر میں بھی ہم کو بچانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔